الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو نظاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جناب برادر مکرم رہنمائے محترم امیر جماعت اہل حرم جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کو، اور ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی ایک علمی اور فکری نشست بپا فرمائی. جامعہ نعیمیہ کو، جماعت اہل حرم کو اور آپ کے تمام رفقا کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کاروان کو بڑی خوبصورتی سے لے کے آگے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی جلیلہ کو تقویت عطا فرمائے اور قبول فرمائے. جو عوامی جلسہ ہوتا ہے، یہ جس میں زیادہ ہجوم ہوتا ہے، اس میں بات کرنے کا جو موڈ بھی اور موڈ بھی، یہ دونوں مختلف ہوتے ہیں. لیکن جو علمی محفل ہے اس میں گفتگو بالکل مختلف ہوتی ہے. تو مجھے جب مفتی صاحب نے حکم فرمایا تو میں نے اس وقت یہ طے کیا کہ میں نے ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ جس میں ایسے جملے آئیں جن کا نتیجہ ہو کہ اونچی آنکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ کی ویسے تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے جب بھی آپ کسی اچھی جگہ پہ بیٹھیں، اور اچھی جگہ نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر وقت زبان پہ جاری رہنی چاہیے، دل میں پڑھتے رہیں، زبان سے بھی پڑھتے رہیں سبحان اللہ. تو آج کی جو گفتگو ہے یہ جس موضوع پہ ہے، میں اس موضوع پہ بھی عرض کر دوں کہ آپ یہ توقع نہ کریں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے اور عربیوں کی اور عرب سے اٹھنے والی کئی آوازوں کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا اور یہاں بتاؤں گا کہ مسلک حق زندہ باد. وہ تو ہے زندہ باد، تو وہ ہے حق کا مسلک ہے، اور حق کا مسلک ہی زندہ باد ہوتا ہے. تو لیکن تھوڑی اس کی تاریخ دیکھیں گے، مشرق وسطیٰ کے جو حالات یہاں تک پہنچے ہیں، اور پھر کچھ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے چیدہ پہلوؤں پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کے جو تاریخی پس منظر ہے اس کی طرف آتے ہیں. تاریخی پس منظر میں اسلام سے پہلے کا عرب، آپ اہل علم ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. خلافت راشدہ، اس کے بعد خلافت بنو امیہ، امارت بنو امیہ قائم ہوئی. اس کے بعد خلافت عباسیہ آ گئی، اور تقریباً 847 عیسوی میں خلافت عباسیہ کا زوال شروع ہوا، اور دنیا اسلام جو تھی یہ 3 بنیادی حصوں میں عرب جو تھے یہ تقسیم ہو گئے. ایک خلافت عباسیہ مرکزی حیثیت میں تو قائم تھی، لیکن جو اس کی اجتماعی حیثیت تھی اس میں وہ کمزور ہو گئی. مصر میں فاطمی حکومت قائم ہوئی، اور اس وقت دنیا عرب کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا کہ تقریباً 12 نوٹیکل مائلز ہے
موراکو سے جو اسپین ہے، تو وہاں پہ خلافت اموی قائم تھی، اموی امارت قائم تھی۔ اور اس کے بعد ایک ایسا دور گزرا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ عظیم اول 20ویں صدی میں ہوئی، لیکن میرے خیال میں جو جنگ عظیم اول تھی جس میں تمام اقوام یورپ کی اور مشرق کی شامل تھیں، وہ اس وقت ہوئی جس وقت اسلامی لشکروں کی سربراہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھی، اور پورا یورپ جو تھا وہ ایک پرچم تلے جمع تھا، اور پوری دنیا اسلام جو تھی وہ ایک پرچم تلے جمع تھی۔ اور اس وقت جو مڈل ایسٹ تھا، جس کو موجودہ نقشے میں مڈل ایسٹ کے مشرق وسطی کہتے ہیں، یہ عالمی سیاست کا سب سے بڑا محور اور سب سے بڑا مرکز تھا۔ یعنی دنیا کی تمام قابل ذکر سلطنتوں کی توجہ جو تھی وہ مڈل ایسٹ میں تھی، اور مشرق کی بھی تمام جو سلطنتیں تھیں وہ مڈل ایسٹ کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے تھیں۔ اس کے بعد بھی ایک واقعہ آتا ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ یعنی فرانس، جرمنی، اٹلی اور کئی ممالک سے جو صلیبی دستے تھے وہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے، اور یہ ایک بڑی قابل ذکر بات ہے مڈل ایسٹ کے جو نان مسلم آبادی ہے اس کے نقطہ نظر سے، کہ جہاں بھی اسلامی حکومت تھی، اسلامی حکومتوں کے خلاف یا مسلمانوں کی حکومتوں کے خلاف مڈل ایسٹ میں اسلام کے آنے کے بعد، یعنی خلافت راشدہ قائم ہونے کے بعد، کبھی بھی مڈل ایسٹ کے جو غیر مسلم آبادی ہے انہوں نے کسی بھی مسلمان کی حکومت سے بغاوت نہیں کی، بلکہ مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ اور جو صلیبی دستے تھے ان میں چند ایک مقامی انتہا پسند پادری شامل ہوئے، لیکن ان کے ساتھ مڈل ایسٹ میں بسنے والے عیسائی آج بھی لیبنان میں، مصر میں، کئی ممالک میں بہت بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، لیکن کسی بھی غیر مسلم دستے نے باضابطہ طور پہ صلیبی جنگ میں شرکت نہیں کی۔ لڑنے والے جو زیادہ تر دستے تھے وہ یورپ سے ہی آتے رہے ہیں اور یہاں پہ لڑتے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو مقامی آبادیاں ہیں ان کا اتنا زیادہ کردار اس کے اندر نہیں رہا، فتنہ انگیزی کے اندر، شر کے اندر، لڑنے کے اندر، سلطنتیں جوڑنے اور بنانے کے اندر، اور خاص طور پہ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی جو رومی تھے اور باقی لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جو مقامی عیسائی آبادیاں ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں، لیکن عدل کا، انصاف کا ایسا نظام تھا کہ جو مقامی عیسائی تھے انہوں نے کبھی بھی یورپین عیسائیوں کا ساتھ نہیں دیا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے بعد ایوبی سلطنت قائم ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دو مزید سلطنتیں ابھری ہیں، یعنی ایوبی سلطنت کے ساتھ، جن کا مڈل ایسٹ کے اقتدار میں کسی نہ کسی طرح شیئر رہا ہے۔ ان میں ایک مملوک سلطنت تھی، مملوک جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے پاک و ہند میں بھی رہے ہیں، یعنی یہ چند ترکی غلام تھے جنہوں نے ہندوستان میں اپنی سلطنت قائم کی تھی، اور جو مملوک ایجپٹ کے اندر بنیادی طور پہ ابھرے تھے، لیکن مڈل ایسٹ کے کئی حصوں پہ ان کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جسے خاندان غلامہ ہم اپنی اردو تاریخ کے اندر لکھتے ہیں، یعنی یہ غلاموں کی ڈائنسٹی تھی، اور بعض غلام تھے جنہوں نے اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے آزادی حاصل کی اور سلطنتوں کی بنیاد رکھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مملوکوں کے بعد سلجوق تھے، جو اٹھے تو ترک علاقوں سے تھے، لیکن مڈل ایسٹ کے بھی بہت سے علاقوں کے اوپر سلجوقوں کی جو حکومت ہے وہ قائم ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تاریخی پس منظر میں کہ منگولوں نے مڈل ایسٹ کے بہت سے حصوں کے اوپر قبضہ کیا، خاص طور پہ جو خلافت عباسیہ تھی اس کا دارالخلافہ بغداد تھا، تو بغداد تک ہلاکو خان اس کے لشکر پہنچے، اور باقی بھی مڈل ایسٹ کے کئی حصوں پہ منگولوں کا قبضہ ہوا۔ اور منگولوں کا جو اگلا ہدف تھا بغداد کے بعد وہ القدس تھا اور حجاز تھا، لیکن اس سے پہلے یہ دو لوگوں کی آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں، ایک سلطان سیف الدین قطز کی ہے، یہ بھی مملوک حکمران تھے،
اور دوسری تصویر جو ہے لیفٹ سائڈ پہ یہ الملک الظاہر سلطان رکن الدین بیبرس کی ہے. یہ ایک غلام تھا اور غلام سے یہ جرنیل بنا اور جرنیل بننے کے بعد یہ سیف الدین قطز کے انتقال کے بعد مملوک سلطنت کا حکمران بنا. یہ دو لوگ تھے جنہوں نے عین جالوت، بہت ایک مشہور معرکہ ہے، اور میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ کو بعد میں بھی اگر اس پہ جو مواد اردو میں انگریزی میں مل سکے، گوگل وغیرہ پہ بہت زیادہ تعداد میں اس پہ مواد پڑا ہے، آپ کو عین جالوت کا معرکہ ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اگر آپ مڈل ایسٹ کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں. اور یہ ہلاکو خان کا لشکر تھا. عین جالوت میں یہ دو جرنیل لڑ رہے تھے، ایک لشکر سیف الدین قطز کا تھا، دوسرا لشکر رکن الدین بیبرس کا تھا، اور یہ انہوں نے دونوں نے مل کے ہلاکو خان کے لشکر کو عین جالوت میں شکست دی تھی. اور یہ جو معرکہ تھا یہ 3 ستمبر 1260 عیسوی کے اندر ہوا ہے. اور یہاں پہ ہلاکو خان کے لشکر کو شکست ہوئی اور پورا لشکر کرش ہو گیا، کوئی بھی زندہ وہاں سے بچ کے واپس نہیں گیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو منگول ڈائنیسٹی تھی، منگول ڈائنیسٹی کے زوال کا سب سے بڑا موجب جو تھا وہ عین جالوت کا تھا کہ ان کی پوری جو ملٹری تھی وہ کرش ہو گئی، اور اس کے بعد ان کے اندر یہ ہمت نہیں رہی، یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ پھر دوبارہ سے کبھی ابھر سکیں. تو عین جالوت جس زمانے میں ہوا اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ایک طرف جو تھے سلجوقی کمزور ہو گئے تھے، پھر مملوکوں کے اپنے اندر سلطان رکن الدین بیبرس کے بعد بہت زیادہ انتشار پیدا ہو گیا تھا. تو اس میں مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک اور قوت ابھری ہے وہ خلافت عثمانیہ تھی. خلافت عثمانیہ جو ہے یہ 13ویں صدی عیسوی کے اختتام پہ تقریباً قائم ہوئی، اور 15ویں صدی عیسوی یعنی 2 صدیوں کے اندر یہ عروج پہ پہنچ گئی. اور مڈل ایسٹ کے اندر جو زیادہ تر فتوحات کی ہیں وہ سلطان سلیم خان ان کے امیر گزرے ہیں، انہوں نے کی ہیں. اور ان کی جو زیادہ تر مڈل ایسٹ میں جنگیں ہوتی رہی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز تھیں ان کے ساتھ رہیں، مملوکوں کے ساتھ رہیں، کچھ مقامات پہ سلجوقوں کے ساتھ رہیں ان کی. اور اس کے علاوہ تقریباً پورا جو نارتھ افریقہ تھا جس کو عرب افریقہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر مصر کے اندر اور باقی جو موجودہ مڈل ایسٹ ہے یعنی GCC تمام ممالک کے اندر، جن میں سعودی عرب ہے، عمان ہے، کویت ہے، قطر ہے، UAE ہے، بحرین ہے، ان سب کے اوپر بھی، اور اس کے بقیہ جو دنیا عرب ہے جس میں لیبنان ہے، مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، ان سبھی ممالک کے اوپر بھی خلافت عثمانیہ جو تھی اس کی حکومت قائم ہو گئی. یہ تھوڑی اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یہ نقشہ پورا نہیں آ رہا. یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے اس کے اندر ظاہر کیا ہے کہ کس دور میں کہاں تک جو ہے وہ خلافت عباسیہ جو ہے خلافت عثمانی کہاں تک خلافت عثمانیہ پھیلتی رہی ہے. یہ پہلے جو تھی امارت کہی جاتی تھی عثمان، اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کے زمانے میں. پھر اس کے بعد انہوں نے سلطنت کا دعویٰ کیا. سلطنت کے دعوے کے بعد بھی انہوں نے خلافت کا دعویٰ تب تک نہیں کیا، یعنی 1516 عیسوی تک انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. 1516 میں ہی سلطان سلیم خان نے فلسطین کے اوپر اپنا قبضہ مکمل کیا، اور 1516 میں ہی انہوں نے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کا کنٹرول حاصل کیا. جب یہ 3 بنیادی شہر جو تھے یعنی یروشلم، القدس شریف، مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ 1516 میں جس وقت یہ عثمانیوں کے پاس آ گئے تو انہوں نے خلافت کا اعلان کیا. اور جب تک ان کی خلافت قائم رہی ہے اس کے بعد 1516 سے لے کے ویسے تو خلافت تھوڑا بعد میں 1923 میں جا کے مکمل طور پہ ختم ہوئی ہے، لیکن ان کا جو قبضہ ہے حجاز پہ وہ 1516 سے لے کے 1918 تک رہا ہے. 400 سال عثمانی خلافت قائم رہی ہے، یعنی جب تک حجاز ان کے پاس رہا ہے وہ یہاں پہ قائم رہے ہیں. اس کے بعد یہ مختلف علاقے ہیں مڈل ایسٹ کے، تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں سارا مڈل ایسٹ ہی وہ ان کے اندر شامل رہا ہے.
پھر تقریباً جس وقت 19ویں صدی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی تو ایک بہت بڑا صہیونی رہنما تھا تھیوڈر ہرزل. اس نے اس موومنٹ کو شروع کیا اور فلسطین کے اندر یہودی آباد کاری کی کیمپین کا انہوں نے آغاز کیا، اور انہوں نے صہیونی ریاست کا جو منصوبہ تھا یہودیوں کا شروع سے ہمیشہ سے تھا، اس کو انہوں نے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئے نظریے کے ساتھ، نئے معاملات کے ساتھ، نئی روش کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ انہوں نے پیش کیا. اور جتنے بھی جو اس سوچ کے یعنی صہیونی سوچ رکھنے والے یہودیوں کے گروہ تھے وہ سارے تھیوڈر ہرزل کے گرد جمع ہوئے، اور 1897 میں ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کی جو پہلی مجلس تھی وہ بپا ہوئی، جس میں تھیوڈر ہرزل نے اپنا یہ پرچم پیش کیا. یہ جو پرچم آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کا، اس کے اندر 2 لائنیں ہیں نیلے رنگ کی. یہ 2 دریاؤں کو واضح کرتی ہیں، نیل اور فرات. اور نیل اور فرات کا جو یہ حصہ جس کو اسرائیل اپنی ریاست بنانا چاہتا ہے، اس میں آپ گوگل میپ کے اوپر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اردن، لیبنان، شام، سعودی عرب، عراق اور مصر، وہ سارے کا سارا اس صہیونی ریاست کے حصے کے اندر شامل ہے. اور جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس میں عراق بھی ہے، سعودی عرب کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، پورا مصر اس کے اندر آتا ہے، لیبنان اس کے اندر آتا ہے، شام اس کے اندر آتا ہے، اردن اس کے اندر آتا ہے. بہت سی جگہوں پہ وہ اپنا قبضہ اناؤنس کر چکے ہیں، اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ان کا انتظام مکمل ہے، صرف باضابطہ قبضہ کرنا باقی ہے، اور کئی حصے ایسے ہیں جہاں پہ ان کو معمولی ریزسٹنس کرنی پڑے گی اس کو بنانے کی خاطر. لیکن اب جتنا کام وہ کر چکے ہیں، اس وقت مڈل ایسٹ میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے آئیڈیے کو پوری طرح ریزسٹ کر سکے. نہ صرف مڈل ایسٹ کے اندر سکت نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اسلام میں یہ سکت جو ہے وہ سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ تقریباً نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکیں یا اس کے سامنے بند باندھ سکیں. فی الحال جس فلو کے ساتھ وہ سیلاب آ رہا ہے اس کے سامنے کوئی بڑا بند موجود نہیں ہے جو اس کو عملاً روکنے کی کوئی کاوش کر رہا ہو. اسی ایرا میں جس وقت صہیونی ریاست کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت عالم اسلام کا جو آخری با اختیار خلیفہ تھا وہ عبدالحمید ثانی تھا. اور عبدالحمید ثانی کے زمانے میں تھیوڈر ہرزل جو تھے وہ استنبول بھی گئے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے خلافت کے کئی علاقوں کا دورہ کیا، اور انہوں نے ان کے بارے میں ہسٹوریکلی یہ کہا جاتا ہے، جس کو جیوش سورسز بھی کنفرم کرتے ہیں اور جو آٹومن سورسز ہیں وہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ 150 ملین پاؤنڈ کے برابر سونا انہوں نے آفر کیا تھا خلافت کو، کیونکہ خلافت جو تھی وہ اس وقت بہت شدید معاشی بحران کا شکار تھی. اس کے اوپر قرضے تھے، اس کی کمپنیاں ختم ہو رہی تھیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کے اندر بہت زیادہ افلاس اور اس طرح کی کیفیت تھی. تو انہوں نے 150 ملین پاؤنڈ کے برابر سونا اور یا رقم انہوں نے آفر کی تھی. لیکن سلطان عبدالحمید ثانی جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم اس ساری دولت کے عوض فلسطین تو ایک الگ بات ہے، فلسطین کا 1 انچ بھی مانگو تو وہ میں تمہیں نہیں دوں گا، اس لیے کہ فلسطین میرے پاس اسلام کی امانت ہے اور میں اس پہ سودا نہیں کر سکتا. اور اس خطرے کے پیش نظر اس وقت صہیونی جو تنظیمیں تھیں ان کی مکمل خرید و فروخت زمینوں کے ضمن میں خلیفہ عبدالحمید ثانی نے فلسطین کے اندر بھی اور اس کے نواحی علاقوں میں بھی مکمل طور پہ بین کر رکھی تھی. کسی یہودی کو، کسی صہیونی تنظیم کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ کسی طرح کی خریداری کر سکیں. تو اس لیے جو صہیونی تھے پہلی تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم خلافت کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور اگر خلافت ہمارے ساتھ سودا بازی کرتی ہے تو ہم فلسطین حاصل کر لیں گے. اور باقی پتہ نہیں ان کا کیا منصوبہ تھا، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ شاید کوئی بڑا تھریٹ اس کے لیے نہ بنے. لیکن جس وقت خلیفے نے ریزسٹنس کی یروشلم کے اوپر تو انہوں نے یہ طے کیا کہ خلافت کے خاتمے کے بغیر فلسطین کے اوپر قبضہ نہیں کیا جا سکتا.
اس لیے انہوں نے پھر اس کے بعد جو اپنا فوکس تھا وہ خلافت کے خاتمے کے اوپر لگا دیا، اور ان کے نزدیک فلسطین کی راہ میں، اسرائیل کی راہ میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت تھی تو وہ خلافت عثمانیہ تھی۔ اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ اب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن خلافت عثمانیہ ایک طرف یورپ میں پھیلی ہوئی تھی، ایک طرف مشرق کے اندر پھیلی ہوئی تھی، تو مشرق میں جہاں ان کے پاس مڈل ایسٹ تھا وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو وہ کوئی ایسا بڑا ہنگامہ بپا نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے تقریباً 20 سے 25 سال جو یورپی تصور تھا نیشنلزم کا، اس کو انہوں نے فروغ دیا پورے مڈل ایسٹ کے اندر، اور ان کو انہوں نے بتایا جی کہ آپ دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب ہیں، آپ دنیا کی سب سے بڑی زبان ہیں، آپ دنیا کا سب سے رچ کلچر ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، اور آپ کو اسلامک آئیڈینٹی کی بجائے عرب آئیڈینٹی اختیار کرنی چاہیے، اور اسلامی قومیت کی بجائے جو عرب قومیت تھی اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ پرچار کیا، اور یہی جو عرب نیشنلزم تھا یہ خلافت کے خاتمے کا موجب بنا، اور اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو 1917 میں یعنی 1917 میں ایک اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی گریٹر اسرائیل پہ، وہ بیلفور ڈیکلیریشن تھا۔ بیلفور ڈیکلیریشن جو ہے یہ برطانوی وزیر خارجہ کا یعنی سر آرتھر بیلفور کا، یہ جو لارڈ روتھ چائلڈ تھے ان کے نام یہ خط ہے، کیونکہ ابھی جنگ جاری تھی، لیکن انہوں نے اس جاری جنگ کے دوران جو صہیونی تھے ان کو یہ گارنٹی کیا کہ ہم آپ کو جنگ کے اختتام کے اوپر فلسطین پیش کریں گے، جہاں آپ اپنی گریٹر اسرائیلی ریاست جو ہے اس کو آپ قائم کر سکیں گے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں علامہ اقبال یہاں پہ موجود تھے، اور عرب کے اندر جو یہ تحریکیں تھیں یہ بپا ہو رہی تھیں، اور جو میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے سب سے بڑا جو سہارا لیا وہ عرب نیشنلزم کا لیا، اور اسی عرب نیشنلزم کی بنیاد پہ شریف مکہ نے مکہ کو جو ہے وہ اس سے الگ کرنے کی ان کو یقین دہانی کرائی، حجاز کو الگ کرنے کی یقین دہانی کرائی، اور عرب اور عجم کے اندر بھی جو تنازعہ بڑا ہے وہ یورپی تصور قومیت آنے کے بعد جو عرب عجم تنازع ہے اس نے شدت اختیار کی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں کہا تھا عربوں کو مخاطب کر کے، اقبال کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے حرف چند با امت عربیہ۔ اگر آپ مڈل ایسٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اقبال کی یہ نظم دنیا عرب کے بہت سے ایسے نقطے جو ہیں ہمارے اوپر کھولتی ہے۔ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت بودی امم گردیدئی، بزم خود را خود سے ہم پاشیدئی، کہ تم ایک قوم تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ، لیکن تم نے عرب نیشنلزم کو اختیار کر کے اپنے آپ کو کئی قومیتوں کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایز افسون فرنگی بے خبر فتنہ در آستین او نگر، کہ اے عربو تم فرنگیوں کے فتنوں سے بے خبر ہو، وہ تمہارے ساتھ بغل گیر تو ہو رہا ہے لیکن تم اس کی آستین کے اندر چھپے ہوئے سانپ کو دیکھنے سے قاصر ہو۔ از فریب او اگر خواہی اما اشترانش راز حوض خود براں، اگر تو فرنگیوں کو چاہتا ہے کہ ان کے فریب سے بچ جائے تو سب سے پہلا یہ اہتمام کر کہ ان کے اونٹ اپنے کنویں سے بھگا دے۔ جب تک فرنگیوں کے اونٹ تمہارے کنویں پہ رہیں گے تب تک یہ انتشار موجود رہے گا۔ اور اقبال کا یہ ایسا آفاقی شعر ہے کہ آج تک بھی مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ مغرب اپنی پوری عسکری طاقت کے ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے، اور عرب جو ہیں ان کو اس نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی ریزسٹنس کی، کسی بڑی تحریک کی کوئی توقع اس وقت دنیا عرب سے نہیں کی جا سکتی۔ علامہ اقبال نے عربوں کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا تھا کہ کرے یہ کافر ہندی بھی جرأت گفتار، نہ ہو اگر عمرائے عرب کی بے ادبی، یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا
محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ اقبال نے یہ کہا تھا کہ جو عالم عرب ہے یہ اسلام سے ہے، اور عالم عرب جو ہے وہ اپنی حدود سے، ثغور سے، جغرافیے سے، کلچر سے، احرام مصر سے یا اس طرح کی باقی یادگاروں سے نہیں ہے۔ عرب شناخت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قائم ہے، اور اس لیے اقبال کی جو تنقید ہے وہ آپ کو بجا نظر آتی ہے کہ اگر عرب جو تھے وہ یورپی تصور قومیت کو اختیار نہ کرتے تو جس کرائسس سے آج وہ گزر رہے ہیں وہ اس کرائسس سے نہ گزرے ہوتے۔ اس کے بعد ایک اہم حصہ جو میرے خیال میں جس کے بغیر ماڈرن مڈل ایسٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، وہ لارنس آف عربیہ کا کریکٹر ہے۔ لارنس آف عربیہ جو ہے یہ پہلی جنگ عظیم میں ایک برطانوی جاسوس تھا جو کہ گوریلا جنگ کا، آثار قدیمہ کا نقشے بنانے کا ماہر تھا، اور کئی یورپین اور مشرقی زبانوں کا بھی بہت بڑا ماہر تھا۔ اس کو بھیجا گیا یورپ برطانیہ سے مڈل ایسٹ کے اندر، جیسے آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ مطلب روپ بدلنے میں اور اس طرح کی جس کو آپ کہتے ہیں سیاسی مداری پن کرنے میں یہ بڑا تیز تھا، عربی میں بڑا فلوئنٹ تھا۔ تو یہ اس طرح کا روپ دھار کے عربوں کو ان کی تاریخ، ان کے جغرافیے، ان کے آثار اور اس چیز کے اوپر یہ اکساتا رہا کہ اگر تم لوگ عثمانیوں سے نجات حاصل کر لو تو مستقبل تمہارا ہو سکتا ہے، تم یہاں پہ سنور سکتے ہو اور بہت بڑی اپنی سلطنتیں قائم کر سکتے ہو۔ اور لارنس آف عربیہ نے جو دو کام کیے، ایک تو اس نے شریف مکہ کو اس چیز کے اوپر مجبور کیا، اور دوسرا جو کام تھا، جو ترکوں کی سپلائی لائنز آتی تھیں عرب کے اندر، ان سپلائی لائنز کے اوپر اس نے گوریلا وار شروع کی، اور اس گوریلا وار کے نتیجے میں جو ترک افواج تھیں وہ جہاں جہاں مارکے ہوتے تھے، آگے ان پہ بات ہوگی، جہاں جہاں مارکے ہوتے تھے مڈل ایسٹ کے اندر وہ وہاں نہیں پہنچ پاتی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو عرب علاقے تھے وہ ترکوں کے ہاتھ سے ایک ایک کر کے نکلتے چلے گئے۔ اس کے بعد جو جنگ عظیم اول ہے، اس میں ایک طرف عثمانی الائنس تھا اور ایک طرف برطانوی الائنس تھا۔ جو برطانوی الائنس تھا اس میں برطانیہ کے ساتھ فرانس تھا، روس تھا، بیلجیم تھا، پرتگال تھا اور یونان تھا۔ جو عثمانی الائنس تھا اس میں جرمنی تھا، آسٹریا تھا، ہنگری تھا اور بلغاریہ تھا۔ اور خلافت عثمانیہ کی برٹش فورسز کے ساتھ بغداد میں اور فلسطین میں بہت شدید جنگیں ہوئی ہیں، جن کا ہمارے ہاں اتنا زیادہ مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس طریقے سے فلسطین ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے یا بغداد عثمانیوں سے نکلا ہے۔ باضابطہ الائیڈ فورسز وہاں پہ داخل ہوئیں اور کئی مہینے بہت زبردست جنگیں عثمانیوں کی اور الائیڈ فورسز کی وہاں پہ ہوتی رہی ہیں۔ 1917 میں بغداد پہ قبضہ مکمل کیا الائیڈ فورسز نے، اور 1918 میں جو فلسطین کے علاقوں پہ گوریلا وارفیئر کے ذریعے قبضہ جو ہے وہ الائیڈ فورسز نے اپنا مکمل کیا۔ اس کے بعد ایک بڑا مشہور پیکٹ ہے جس کا جیسے بیلفور ڈکلیریشن کا ایک بہت بڑا اثر مڈل ایسٹ کے اوپر ہے، یہ ایک بہت بڑا ایگریمنٹ تھا، سائکس پیکو ایگریمنٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو ڈپلومیٹ تھے، ایک فرینچ تھا ایک برطانوی تھا، مارک سائکس اور جارج پیکو۔ انہوں نے تقریباً نومبر 1915 سے لے کے جنوری 1916 کے درمیان یہ ایک ایگریمنٹ انہوں نے تیار کیا تھا، جس کے تحت جو فلسطین کا علاقہ تھا یہ برطانوی کنٹرول کے اندر عملاً اس کے ذریعے آ گیا۔ اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے تقسیم بھی دی ہوئی ہے، جیسے جیسے جو اس کے الائیڈ فورسز نے جہاں جہاں قبضہ کیا ہے۔ انڈیپینڈنٹ سعودی عربیہ آپ کو نظر آ رہا ہے، رائٹ سائڈ پہ ایک اور انڈیپینڈنٹ لینڈ ہے، یہ ایرانین ہے۔ پھر برٹش مینڈیٹ آف میسوپوٹیمیا ہے، یہ عراق کا علاقہ ہے جو برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر اس طرح باقی مینڈیٹ آپ کو پیلسٹائن کے اندر برٹش مینڈیٹ نظر آتا ہے، سیریا کے اندر آپ کو فرینچ مینڈیٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اوپر جو ہے وہ آپ کو ٹرکی انڈیپینڈنٹ نظر آتا ہے۔ تو یہ تقسیم تھی
جو انہوں نے وہاں پہ کی اس پیکٹ کے تحت، اور یہ جتنے عرب علاقے تھے یہ الائیڈ فورسز نے آپس میں تقسیم کر لیے. اور ظاہر ہے کہ اس پیکٹ کے تحت جب یہ علاقے تقسیم ہو گئے تو یورپ سے جو سمندری راستے مڈل ایسٹ کے اندر داخل ہوتے تھے وہ سارے یہودیوں کے لیے کھول دیے گئے کہ وہ تاکہ آ کے فلسطین کے اندر اپنی جو آبادکاری مہم ہے اس کو مزید وہ تیز کریں. پھر اس کے بعد آپ اگر جغرافیائی تقسیم دیکھیں مشرق وسطیٰ کی، جیسے پیچھے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو یلو کلر ہے یہ سارے وہ علاقے ہیں جو برطانیہ کے قبضے میں تھے، اور جو نیلے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈارک بلو جو ہیں یہ فرانس کے قبضے میں تھے، جو گرین ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹلی کے قبضے کے اندر تھے. بہت چھوٹا سا حصہ آپ کو ملٹائی رنگ کا نظر آئے گا، یہ اسپین کے کنٹرول کے علاقے تھے، اور جو پنک کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ علاقے تھے جن میں سعودی عرب کا علاقہ کمپیریٹیولی انڈیپینڈنٹ تھا، ایران کا علاقہ انڈیپینڈنٹ تھا، اور جو موجودہ ترکی ہے اس کا ایک بڑا علاقہ جو تھا یہ انڈیپینڈنٹ تھا. باقی ان سب کے اوپر جو تھا وہ انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا الائیڈ فورسز نے. اور اس کے اوپر مفتی صاحب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر دیکھ رہا تھا اور یہ آپ کو بڑا پسند آئے گا، اور یہ اس تناظر میں لکھا جس وقت لیگ آف نیشنز بنی اور عرب کے اندر یہ تقسیم ہوئی. تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا من ازیں بیش نہ دانم کہ کفن دزدے چند بہر تقسیم قبور انجمن ساختان. اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو لیگ آف نیشنز ہے میں اس پہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ چند کفن چوروں نے اپنی اپنی چوری کے لیے قبریں بانٹ لی ہیں. تو یہ اس نقشے سے آپ کو وہ پوری بات سمجھ آتی ہے کہ کون سا علاقہ فرینچ مینڈیٹ میں چلا گیا، کون سا علاقہ برٹش مینڈیٹ کے اندر چلا گیا. اب آپ ان کے نقشوں پہ تھوڑا یہاں اگر غور کریں تو بھی واضح ہوگا، اور یہ آگے ایک کمپیریزن ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ میجر صاحب تشریف فرما ہیں. میرا زیادہ تفصیلی تعارف تو آپ سے نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہمارے غازیوں میں شامل ہوں گے. 65 یا 71 میں ضرور کوئی حصہ ان کا رہا ہوگا. آپ یہ دو نقشے ہیں ان کو دیکھیں، رائٹ سائڈ پہ پاکستان کا نقشہ ہے، لیفٹ سائڈ پہ مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے. آپ اگر ایرو کے ساتھ اس کو رفاقت واضح کر سکیں کہ جو عمان کا ہے، لیبیا کا ہے، قطر کا ہے، سعودی عرب کا ہے، بالکل آپ کو ایسے سیدھی سیدھی لکیریں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ یہ لکیر ہے یوں سیدھی جا رہی ہے، یہ لکیر ہے یوں سیدھی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں، پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں ان میں آپ کو ایک جگہ بھی ایسی نہیں نظر آئے گی جہاں نقشے کی لکیر میں کوئی ٹیڑھ میڑ نہ ہو، اوپر نیچے نہ ہو، کہیں تھوڑا اندر آ گیا ہے، کہیں تھوڑا باہر چلا گیا ہے. تو پاکستان کا نقشہ آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ایک انچ کے اوپر لڑائی ہوئی ہے، ایک ایک انچ کے اوپر جھگڑا ہوا ہے، ایک ایک انچ پہ شہادت ہوئی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ مڈل ایسٹ کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ونڈر نالیاں کہہ دیتا سی پتر اے پہلی تیری ہے، اے پہلی تیری ہے، اے پہلی تیری ہے. کوئی لڑائی جو ہے ادھر کوئی نہیں ہوئی اس چیز کے اوپر. تو یہ آپ کو جو نقشہ ہے مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے یہ آپ کو ماڈرن مڈل ایسٹ سمجھنے میں پوری مدد کرتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ بنا کیسے. یہ مڈل ایسٹ جو ہے یہ جدید ریاستیں جو ہیں مجھے سب کا احترام ہے، ہمارے پاکستان کے سب کے ساتھ بہت اچھے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں، لیکن تاریخ بہرحال تاریخ ہے اور تاریخ کو بدلا نہیں جا سکتا. اس کے بعد آپ آگے آئیں، جو جغرافیائی تقسیم تھی مشرق وسطیٰ کی، اس میں پھر مختلف حکومتیں قائم ہوئیں، اور یہ ظاہر ہے انہی لوگوں کی قائم ہوئیں جن کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے تھے خلافت ٹوٹنے سے پہلے. اس میں شاہ حسین کے بیٹے فیصل کو 1920 میں گریٹر سیریا اور جبکہ 1921 میں عراق بھی ان کو ساتھ دیا گیا. شاہ حسین کے بیٹے کو عبداللہ کو جارڈن دیا گیا 1946 میں. ملک عبدالعزیز جو تھے ان کی جو حکومت تھی وہ سعودی عرب کے اندر قائم ہوئی. جو فواد اول تھے 1922 میں
ان کو ایجپٹ کے اندر بادشاہ بنایا گیا۔ ادریس اول جو تھے 1951 میں وہ لیبیا کے بادشاہ بنے، اور شیخ زائد بن سلطان النہیان جو تھے وہ 1971 کے اندر یونائٹڈ عرب ایمریٹ کے باضابطہ طور پہ پہلے سربراہ بنے۔ تو اس طرح دیگر ممالک میں بھی مختلف بادشاہتیں جو تھیں وہ ان معاہدوں کے اوپر قائم کی گئیں جو خلافت کے زمانے میں مختلف عرب الائز کے ساتھ الائیڈ فورسز نے مختلف معاہدے کیے تھے۔ لیکن انہی لوگوں میں آپ کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے ہی ایسے تھے۔ کئی مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عرب دنیا کو اور دنیا اسلام کو کبھی بھی ان دو مسلمان رہنماؤں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک از میجسٹی کنگ فیصل بن عبدالعزیز اور دوسرے از میجسٹی شیخ زید بن سلطان النہیان۔ اگر یہ دو لوگ نہ ہوتے تو جو موجودہ صورتحال آپ مڈل ایسٹ کی دیکھ رہے ہیں یہ آج سے کئی عشرے پہلے ہو چکی ہوتی۔ اگر کوئی بند بندھا ہے اس میں تو وہ ان دو لوگوں نے باندھا ہے۔ شیخ زائد اتنی زیادہ اختیار مڈل ایسٹ کے اندر ان کا نہیں تھا جو کنگ فیصل کا تھا، اس لیے ان کو مہلت ملی اور ان کو اس طریقے سے اسیسینیٹ کر کے راستے سے نہیں ہٹایا گیا۔ لیکن جو کنگ فیصل تھے یہ اگریسو موڈ میں چلنے پہ آمادہ تھے۔ پھر اس وقت کی جو مسلم دنیا کا سناریو تھا جس میں بھٹو صاحب تھے، باقی مسلم دنیا کے اندر بڑے بڑے رہنما تھے، تو کنگ فیصل اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اگر مسلمان اسلامی نظریے کے مطابق آگے آئیں اور مڈل ایسٹ اپنے پوٹینشل کو صحیح طریقے سے اسرائیل کے خلاف اور عالمی طاقتوں کے خلاف استعمال کرے تو ہم عالم اسلام کا اتحاد بھی قائم کر سکتے ہیں اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو بھی خاک میں ملا سکتے ہیں۔ اس لیے فوری طور پہ ہز میجسٹی کنگ فیصل بن عبدالعزیز کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور شیخ زید بھی جب تک رہے ہیں یو اے ای میں آپ کبھی ایسی آواز نہیں سنیں گے کہ کسی نے اسرائیل کے ساتھ الائنس کی یا ان کو تسلیم کرنے کی کبھی بات کی ہو۔ اس کے بعد تھوڑا آگے ہم آتے ہیں تو عرب ایران تنازعہ ہے جو مڈل ایسٹ کے ہاٹ ٹاپکس میں سے ایک ہے۔ اس کے اندر میری جو رائے ہے اور میرا جو مطالعہ ہے اس کے مطابق جسے شیعہ سنی تنازع بھی کہا جاتا ہے، عرب ایران تنازع بھی کہا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی، وہ میں ایک دن سن رہا تھا ایک اینکر کا بھی، جی یہ 1400 سال کی تاریخ ہے، ایرانی الگ تہذیب تھے، عرب الگ تہذیب۔ ایرانیوں نے پوری طرح ایکسیپٹ کیا ہے عربوں کو، عرب کلچر کو۔ آپ دیکھیں نا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی ایرانی نمائندہ شاعر لے آئیں، عمر خیام لے آئیں، سعدی لے آئیں، آپ کسی اصفہان کے، شیراز کے، نیشاپور کے کسی آپ بڑے سے بڑے عالم کو، شاعر کو لیں جو فارسی زبان کے اندر جس نے لکھا ہو، آپ کو پوری فارسی جو ہے وہ ان کی عربسائزڈ نظر آتی ہے۔ اور کوئی زبان دوسری زبان میں پوری طرح مرج نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کے لوگ یا اس کے لکھاری اس کو قبول نہ کر لیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ایرانیوں نے عربوں کو قبول نہیں کیا۔ میری اطلاعات کے مطابق بالکل، میں ماڈرن اگر آپ کو کرنٹ وہ بات بتاؤں تو بھی جو آیت اللہ خمینی تھے راہبر انقلاب، وہ خود سادات سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ ایران کے ڈیموگرافکس دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک بہت بڑی تعداد ان عربوں کی نظر آتی ہے جو ایران کے اندر آ کے جو انٹیگریٹ ہوئے، جو وہاں پہ آباد ہوئے۔ ایرانیوں کے نام دیکھ لیں، وہ رستم کے نام پہ نہیں رکھے جاتے، وہ آج بھی علی کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، وہ آج بھی اہل بیت کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا ہم سے ایک مسل کی اختلاف ہے، ہمارے فقہی مذہب میں بھی فرق ہے، عقیدے میں بھی فرق ہے، لیکن اس کے باوجود جو اوورآل جیسچر ہے ماڈرن ایران کا بھی وہ ٹوٹل وہی ہے، جس سے آپ کو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا کہ ایرانیوں نے عربوں کو قبول کیا ہے۔ اب اس تنازع کی جو حقیقت ہے میں وہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ کئی تصاویر، کئی ڈاکیومنٹس ایسے ہیں، میں اختصار کے پیش نظر آپ کو صرف بات مختصر کر کے سمجھاتا ہوں کہ 1970s تک بھی رائل ہاؤس آف ایران اور رائل ہاؤس آف سعود کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہ جو کشیدگی ہے عرب ایران کشیدگی، یہ 1970s کے 70s کا جو ڈیکڈ ہے اس کے بعد یہ کشیدگی زیادہ شروع ہوئی ہے۔ پھر اس کا ایک سوال جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آتا ہے کہ جی پاکستان کی عرب ایران تنازع میں کیا اپروچ ہونی چاہیے، یہ پاکستان اس کو کیسے دیکھتا ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان پچھلے 40 سال سے مڈل ایسٹ کی وجہ سے سلگ رہا ہے۔
ایران از پارٹ آف مڈل ایسٹ. تو پاکستان جو ہے یہ مڈل ایسٹ کی وجہ سے سلگ رہا ہے. یہاں پہ پھر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک جو ہیں وہ اینٹی ایران ہیں, دوسرے جو ہیں وہ اینٹی سعودیہ ہیں یا اینٹی عرب آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, اور وہ دونوں ان کو گالیاں دیتے ہیں. اس پہ پاکستان کی اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جو لوگ سعودی عرب کو گالی دیتے ہیں, سعودی عرب کو برا کہتے ہیں, وہ اس بات کا جواب دیں کہ what next؟ سعودی عرب کے بعد کیا ہے؟ سعودی عرب کے بعد جو موجودہ رجیم ہے, جو وہاں رائل ہاؤس ہے, اس کے بعد تو ISIS ہے, اس کے بعد تو القاعدہ ہے, اس کے بعد تو انارکی ہے, اس کے بعد تو خانہ جنگی ہے. کیا اس وقت دنیا اسلام ISIS یا القاعدہ یا کسی خانہ جنگی کی متحمل ہے؟ یاد رکھیں اگر حجاز سلگا تو پوری دنیا اسلام سلگے گی. اس لیے کوئی شخص اپنے ذہن کے اندر یہ نہ رکھے کہ جو سعودی رجیم ہے, آپ ان سے پولیٹیکل اختلاف کر سکتے ہیں پالیسیز میں کئی مسائل پہ, عقیدے میں اور باقی چیزوں کو اختلاف تو ایک الگ بات ہے, لیکن کبھی ہمیں سعودی عرب کے ڈس انٹیگریشن کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیشہ ہمیں جو کرنٹ رجیم ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے. اس کے بعد بہت برے آپشنز ہیں, کوئی ٹھیک آپشن نہیں ہے دنیا اسلام کے پاس اس رجیم کے بعد. تو برے آپشنز کے ہم متحمل نہیں ہیں. یہی بات ایران کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ جی ایران برا ہے یا ایران کے رجیم کو کوئی گالی دیتا ہے, تو دیکھیں ایران کا جو کرنٹ رجیم ہے وہ دنیا اسلام میں ایک حقیقت ہے. وہ چاہے مڈل ایسٹ ہو, چاہے انڈیا ہو, سری لنکا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, یورپین ممالک ہوں, ہر جگہ کے اوپر اس رجیم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے. اگر یہ رجیم جاتا ہے تو پوری دنیا اسلام سلگے گی. تو کسی کے حق میں نہیں ہے ایران کا سلگنا, کسی کے حق میں نہیں ہے سعودی عرب کا سلگنا, اور سوائے خسارے کے اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. آپ کا جو پالیسی ڈسپیوٹ ہے اس کو اس پالیسی کی حد تک بیان کرنا چاہیے, لیکن کسی بھی مسلمان ملک کی انٹیگریشن کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے, اس کی ساورینٹی کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے, اس کے استحکام اور اس کی سالمیت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. اور جو ہماری ہمیشہ سے ایک بیلنس پالیسی رہی ہے, پاکستان اور پاکستانیوں کو اس بیلنس پالیسی کے اوپر ہمیشہ رہنا چاہیے. اس کے بعد اس وقت اس تنازع کی وجہ سے جو 70s کے بعد ایمرج ہوا, ایران, عراق, بحرین, ان کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ تقسیم ہے. خود سعودی عرب کے اندر بھی آبادی کی بہت بڑی تقسیم ہے, یعنی شیعہ بھی موجود ہیں, سنی بھی موجود ہیں. عراق ایران 10 سال جنگ جو تھی وہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل کانفلکٹ اپنی جگہ, لیکن اس کے اندر یہ شیعہ سنی تنازع ابھی بہت زیادہ تھا. اور پورا اس وقت مڈل ایسٹ جو ہے, شام کو دیکھیں, عراق کو دیکھیں, یمن میں دیکھیں, وہ انہی شیعہ سنی فسادات کی لپیٹ کے اندر ہے. تو میرے خیال میں دونوں طرف سے نرمی کی ضرورت ہے, اور دونوں طرف سے غلطی کے اعتراف کی ضرورت ہے, اور دونوں طرف سے سختی کو ترک کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. پرسوں چوتھ ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس تھا, وہاں پہ مولانا امیر حمزہ صاحب نے بڑی اچھی تجاویز دی, اور انہوں نے تو خیر پاکستان فوکس تجاویز دی. میں نے اس سے تھوڑا ایک قدم آگے بڑھ کے جسارت کی, اور میں نے عرض کیا تھا کہ عرب ایران تنازع جو ہے یہ 10 منٹ کی مار ہے, اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہز ایکسیلنسی پریزیڈنٹ حسن روحانی اور ہز ایکسیلنسی پرنس محمد بن سلمان یہ باہوں میں باہیں ڈال کے بیت اللہ کا طواف کریں. جس دن یہ باہوں میں باہیں ڈال کے بیت اللہ کا طواف کریں گے, دنیا اسلام کے بہت سے مسائل ویسے ہی حل کی طرف چلے جائیں گے. تو ہمیں اس کشیدگی کو بڑھانے کی بجائے اس کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ کے کچھ اور بھی مسائل ہیں, جن میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ حکومت میں عوام کی نمائندگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور جو عرب عوام ہے ان کا عرب اقتدار کے اندر کوئی شیئر نہیں ہے. اسی طرح جو ان کے وسائل ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تیل ہے یا گیس ہے, اس میں مڈل ایسٹ پوری دنیا میں لیڈ کرتا ہے, اور ان کی ساری ویلتھی وہی ہے. تو اس دولت کے اندر بھی وہاں کا صرف جو رائل طبقہ ہے وہی شریک ہے, جو عام عوام ہے وہ اس دولت کے اندر ان کی شریک نہیں ہے. اور عوام اور حکمرانوں کے درمیان جو وسائل کی تقسیم ہے اس کا بہت بڑا ایک فرق ہے.
ورلڈ ان ایکویلٹی ڈیٹا بیس کے مطابق جو مشرق وسطی ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا وہ ریجن ہے جہاں پہ دولت کی تقسیم کا بہت زیادہ فرق ہے. تو اقتدار کے اندر شیئر نہ ہونا، ویلتھ کے اندر شیئر نہ ہونا، وسائل کے اندر شیئر نہ ہونا، باقی چیزوں میں عوام کا شیئر نہ ہونا، یہ عوام کے اندر ایک قدرتی رد عمل کو، ایکسپلائٹیشن کو، فرسٹریشن کو پیدا کرتا ہے. اور اس وجہ سے جو وہاں کی عوام ہے وہ زیادہ تر کوشش کرتی ہے کہ یورپ یا باہر کے ممالک میں نکل جائیں، خاص طور پہ جو ان کی یوتھ ہے. اب کچھ کام کر رہے ہیں عرب سپرنگ کے بعد، بعض عرب ممالک میں تھوڑی سی پالیسیز میں چینجز آئی ہیں، لیکن اب دیر بہت ہو چکی ہے. وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. اس کے بعد اس وقت ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ریکگنیشن آف اسرائیل کا ہے کہ عربوں کے اندر یہ بات اب باعث شرم نہیں رہی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں یا وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں. یعنی اس کے اوپر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی ڈٹھائی اختیار کر چکے ہیں کہ بھئی کوئی سانو کی کر لے گا. اور وہ انہوں نے کہا ایک سٹیٹمنٹ میں کہ جی اب ہم جس وقت یو اے ای نے تسلیم کیا کہ جی اب ہم آزادی کے ساتھ القدس میں جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کیا یہ جو القدس میں نماز پڑھنے کی آزادی ہے یہ شاہ فیصل نہیں چاہتے تھے؟ القدس میں نماز ادا کرنے کی جو آزادی ہے یہ شیخ زید بن سلطان النہیان نہیں چاہتے تھے؟ تو وہ بھی یہ چاہتے تھے. تو اگر القدس میں جا کے مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھنے کی برکت حاصل کرنا اگر آپ کو اس کا اتنا ہی درد ہے تو آپ کے بڑوں نے پھر اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ پھر دوسری بات ایک فلسطینی رہنما نے یہ کی تھی کہ یو اے ای کہتا ہے کہ ہماری پیس ڈیل ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، تو پیس ڈیل تو وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ تنازع ہو. شیخ زید کے بعد یو اے ای کا تنازع کیا ہے اسرائیل کے ساتھ؟ وہ تو جو انڈر دی ٹیبل تو سب کچھ وہاں پہ ایک عرصے سے ہو رہا تھا. اس لیے جو ایجپٹ اور جارڈن ہیں انہوں نے پہلے ہی تسلیم کر رکھا ہے اسرائیل کو. ابھی حالیہ دنوں میں یو اے ای اور بحرین نے تسلیم کیا ہے، اور عمان، سوڈان اور موراکو یہ 3 ممالک ان لائن ہیں. ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے آپ کو یہ 3 خبریں بھی میڈل ایسٹ کی سننے میں ملیں. اختتامیہ کی طرف بڑھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشرق وسطی کے جو حالات ہیں وہ مستحکم نہیں ہیں. پولیٹیکلی بھی اور اکنومیکلی بھی وہاں پہ بہت زیادہ بحران ہے. شیعہ سنی تنازع اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور جو نسلی تفاخر ہے اور قومیت پرستی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عربوں کے اندر. اور میں جاتے جاتے ایک آپ کو عرض کر دوں کہ علامہ اقبال کے نزدیک زبان کی بنیاد پہ اپنی آئیڈینٹی قائم کرنا، جغرافیہ کی بنیاد پہ اپنی آئیڈینٹی قائم کرنا، اور نام و نسب کی بنیاد پہ اپنی آئیڈینٹی قائم کرنا، یہ دنیا میں سب سے حقیر ترین آئیڈینٹیز ہو سکتی ہیں ایک نیشن ہوڈ کے لیے. یعنی حقیر ترین اگر نیشن ہوڈ کے لیے کوئی آئیڈینٹی ہو سکتی ہے تو وہ یہ 3 ہو سکتی ہیں. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ عرب جس نے اس تقسیم کو ختم کیا تھا، جس نے روم کا سہیب، فارس کا سلمان، حبشہ کا بلال، یمن کا اویس، مکہ کا ابو بکر ایک دسترخوان پہ جمع کر کے کہا تھا کہ یہ بلا تقسیم رنگ و نسل، بلا تقسیم جغرافیہ اور بلا تقسیم زبان ایک قوم ہیں. آج وہی عرب اپنے آپ کو عرب آئیڈینٹی کی بنیاد پہ الگ کرتا ہے. عربوں کے اندر اس اصلاح کی ضرورت ہے. پھر جو ان کے اندر پرائیڈ ہے، عرب پرائیڈ، یہ زہر قاتل ہے عربوں کا. یعنی ہم کتنی محبت کرتے ہیں عرب سے، لیکن اس کے جواب میں ہمیں وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکی. اس کے جواب میں وہ ہمیں رفیق کہتے ہیں، اس کے جواب میں وہ ہماری تذلیل کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو زوم ہے کہ ہم عرب ہیں. اور اگر آپ کو اچھی انگریزی آتی ہے تو کسی بھی عربی کا یہ زوم 3 منٹ کے اندر ختم ہو سکتا ہے. اگر آپ کی جلد سفید ہے، آپ وائٹ ریس ہیں، آپ کے بال بھورے ہیں اور آپ کی آنکھیں نیلی ہیں، تو عربوں کی آپ کے سامنے وہ پرائیڈ بالکل صفر ہو جاتا ہے. وہ پرائیڈ تب تک قائم رہتا ہے جب تک ہم ان کو کہتے ہیں یا اخی، وہ کہتے ہیں چل پرے.
تو یہ آئیڈینٹی کمپلیکس ہے عربوں کا، اور یہ بات جو ہے دنیا عرب کو لے ڈوبی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی جو ہمدردی تھی دنیا اسلام میں برقرار رکھنے کی بجائے دنیا اسلام کے اندر کھو دی ہے۔ ہمارے اپنے اندر بھی کمزوریاں ہیں، نہیں، ہمارے اپنے اندر بھی خامیاں ہیں، ہمارے اپنے اندر بھی کمزوریاں ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک کمزوری ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں اوورآل، وہ نہ تو حکمرانوں کے قابو میں ہیں مڈل ایسٹ میں، نہ ہی عوام کے قابو میں ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ بہت عرصے سے مونارکس آ رہے تھے، رائل ہاؤسز تھے، رائل ہاؤس ختم ہوتا ہے تو کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے، جس وجہ سے جو عوام ہے وہ اپنے آپ کو ریاست سے بہت زیادہ دور محسوس کرتی ہے۔ تو اب مڈل ایسٹ میں بہت سے کاوشیں، بہت سی آوازیں جو ہیں وہ ڈیموکریسی کے اوپر ہیں، اور آپ آئندہ 10 سالوں میں مڈل ایسٹ کے اندر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو بہت زیادہ تیز ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ جو حل ہے اس کا میرے خیال میں وہ حل معتدل اسلام کی طرف دنیا اسلام کی بالعموم اور دنیا عرب کی بالخصوص واپسی ہے، جو ہمیشہ سے اسلام کی اور مسلمانوں کی روایت رہا ہے۔ اگر آپ مزید دلچسپی رکھتے ہیں اس موضوع میں تو یہ 4 ریکومینڈڈ ریڈنگز ہیں آپ کے لیے، جن میں ایک ڈاکیومنٹری ہے الجزیرہ کی، کویسچن آف عرب یونٹی، یہ میرے خیال میں آپ کو لازمی دیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہسٹری آف دی ماڈرن مڈل ایسٹ، یہ ولیم آئی کلیولینڈ کی ہے، اور اس کے بعد دا ماڈرن مڈل ایسٹ ہسٹری، یہ اس کا 5th ایڈیشن ہے، یہ جیمز آئی گیلون کیا ہے، اور سلطنت عثمانیہ ترکوں کی مفصل سیاسی، تمدنی اور تہذیبی تاریخ، یہ گو کہ ترکوں کے متعلق لکھی گئی ہے، لیکن چونکہ جیسے ہم نے ابتدا میں اس کو ڈسکس کیا کہ عثمانیوں کا 400 سال تک عرب کے اندر رول رہا ہے۔ اینڈ سے پہلے میں ایک بات یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کو اگر آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کسی خطے کو اگر آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کی تاریخ اور اس کے تاریخی حقائق کو مد نظر رکھے بغیر ممکن نہیں رہتا۔ جو مڈل ایسٹ ہے ماڈرن، گو کہ اس کے مسائل اپنے ہیں، اس کے مسائل جدید ہیں، اس کے اور بہت سی طرح کے مسائل ہیں، لبرلزم کی بات کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ بہت سی آزادیوں کی بات کی جا سکتی ہے جو میں نے دانستہ طور پہ نہیں کی، لیکن عرب کے موجودہ مسائل اور حالات جو ہیں وہ مجھے بہت پیچھے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے ایک جملہ کسی نے بتایا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس کا ہے، لیکن مجھے اس نے بڑا کنونس کیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ ایک پیالہ ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو جوڑنے کے لیے ایک ہتھیلی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے کونوں پہ مسالہ لگایا جاتا ہے، اور ایک ہتھیلی کے اندر رکھ کے اس پیالے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مڈل ایسٹ جو ہے، مشرق وسطی جو ہے، یہ ایک ٹوٹا ہوا پیالہ ہے، اور اس کو جوڑنے کے لیے ایک ہتھیلی کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے نزدیک وہ ہتھیلی کوئی ایک مسلمانوں کا اجتماعی نظام ہو سکتا ہے، وہ خلافت کے نام پہ ہو یا کسی اور عنوان کے ساتھ ہو۔ اگر وہ ہاتھ نیچے سے نکل جائے گا تو جو دنیا عرب ہے یہ ایک ٹوٹے ہوئے پیالے کی طرح ہمیشہ منتشر رہے گی۔ آج بھی جو عرب ہیں ان کو اپنی یہ چھوٹی چھوٹی شناختوں کی بجائے اس ہتھیلی کو تلاش کرنا چاہیے جس کے اندر عربوں کا یہ ٹوٹا ہوا پیالہ جڑ سکتا ہے۔ اس پہ پھر سوال آتا ہے کہ ان کو جوڑنے کی اور اس ٹوٹے ہوئے پیالے کو اکٹھا رکھنے کی ضرورت اور مجبوری کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دنیا عرب کے حالات کو جس طرح دیکھ رہے ہیں، وہ جس تیزی کے ساتھ ڈیٹوریٹ کر رہے ہیں، اگر اس کو وہ ہاتھ نہیں ملتا تو دنیا عرب جو ہے یہ اس موجودہ حالت سے بھی بہت زیادہ تنزلی کی طرف جائے گی، اور جو طاقتیں وہاں پہ اب تک قبضہ جمانا چاہتی ہیں ان طاقتوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر سوائے کف افسوس ملنے کے ہمارے پاس کوئی بات نہیں رہ جائے گی۔ آخری میرا پیغام یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے مڈل ایسٹ کو کسی ایسی اینک سے نہ دیکھیں اور کسی ایسی رائے کی حمایت نہ کریں جس سے مڈل ایسٹ کے انتشار میں اضافہ ہو۔ ہم پاکستان کے مسلمان ایک مؤثر آواز ہیں،
ہمیں مڈل ایسٹ کے بارے میں ہمیشہ ایسی بات کرنی چاہیے جس سے مڈل ایسٹ کے اندر امن قائم ہو، اور جو موجودہ ریاستیں وہاں پہ ہیں ان کی انٹیگریشن کو کسی طرح کا کوئی چیلنج نہ آئے. تو یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہونا چاہیے. میں آخر میں آپ تمام شرکاء کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت لمبا ٹائم بڑی بورنگ گفتگو کو بڑی زندہ دلی اور زندہ چشمی کے ساتھ، بیدار چشمی کے ساتھ آپ نے اس کو سماعت فرمایا ہے. اور یہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ لوگ ہمارے اوپر خواہ مخواہ میں الزام لگاتے ہیں کہ پاکستانی قوم میں صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. آج آپ نے اس دعوے کو رد کر دیا ہے. اس بات کو جس طرح آپ نے برداشت کیا اور جتنے تحمل سے آپ تشریف فرما رہے ہیں، میرے بہت قابل احترام سینئرز یہاں پہ تشریف فرما ہیں. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی تفصیل مفصل گفتگو کر سکوں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں یہ تجویز دوں گا کہ جامعہ نعیمیہ کو اور جماعت اہل حرم کو اس میتھڈ کے مطابق جو علمی گفتگو ہے مختلف ماہرین کے ساتھ، محققین کے ساتھ، وہ جاری رکھنی چاہیے. زیادہ سپیکرز ہوں تو یہ عوام کے لیے سہولت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ چہروں کی زیارت کر لیتے ہیں، لیکن ان میں آپ اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. خیالات کے اظہار کے لیے آپ کو ایک تفصیلی وقت درکار ہوتا ہے جس میں آپ اس ساری چیزوں کو سمیٹ سکیں. میں مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ بڑے اچھے انیشیٹو لیتے ہیں، اور ان کے رفقائے کار کو بھی دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ علم کے محبت کے اس سفر کو جاری و ساری رکھے اور ان کی مساعی جلیلہ کو برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ قبلہ صاحبزادہ صاحب، آپ نے بہت ہی آپ نے بہت ہی کمپریہنسو لیکچر جو ہے وہ دیا ہے مڈل ایسٹ کی صورتحال پر، اور بورنگ نہیں تھا. یہ آپ نے بہت دلچسپی برقرار رکھی ہے اور ہم سب نے جو ہے وہ انجوائے کیا ہے آپ کے اس لیکچر سے، اور بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ نے اس کی نریشن جو کی ہے وہ یقیناً ہمارے جو یونیورسٹیز کے اور مدارس کے طلباء اور یہاں پہ جو تشریف فرما جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بہت استفادہ کیا ہے آپ سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹچ تھا، اس کو آپ مزید جو ہے وہ یعنی مطالعہ کریں اور اس کے ڈیپتھ میں جائیں. صاحبزاد صاحب نے بہت چند اہم حقائق پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. تو ہمارے پاس تقریباً کوئی 10 منٹ ہیں، اگر آپ کوئی صاحبزاد صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں ان کے لیکچر کے حوالے سے تو ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. جی جی کچھ تھوڑا سا فرق آیا اور ایران میں اور کچھ لڑائی جھگڑے کی صورت جو تھوڑا سا ناراضگی کی صورت پیدا ہوئی، تو کیا اس کا تعلق پیٹرول کے نکلنے سے بھی ہے کہ دولت کی فراوانی ہوئی تو وہ، یا کیا اس طرح بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی ان میں آپس میں کچھ اختلافات بنے، کیونکہ اس سے پہلے غربت تھی دونوں طرف اور اس کے بعد یہ غالب ہوا، یا کوئی اور وجہ یہ وجوہات ہی آپ سمجھیں؟ جی 3 فیکٹرز میرے خیال میں اہم ہیں. ایک تو یہ فیکٹر بہت اہم ہے کہ بھوک تو بندہ صحیح نہیں لڑ سکتا. تو کوئی بندہ ویسے ہی نہ شکر ٹائپ ہوئے نا جی تے انہوں ساڑی پنجابی چاہتے ہیں بھائی انہوں رج کھادے دی مار ہے. یہ آپ نے جو فرمایا ہے ایک تے رج کھادے دی مار دونوں پاسے تھوڑی ہے. دوسرا اس میں اسرائیل فیکٹر بڑا اہم ہے. اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ یہ تنازعات جو ہیں یہ شدت اختیار کریں مڈل ایسٹ میں. اور تیسرا جو اس میں تھا وہ سیکٹیرین پرسپیکٹیو جو ہے وہ نہیں جھٹلایا جا سکتا. دیکھیں آپ ایک نقطہ نظر اپنا عقیدہ رکھ سکتے ہیں. عربوں کا بہت زیادہ ایمفسس تھا
کہ جی ہمارے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور گمراہ ہیں. اس ایمفسس کا رد عمل تھا جو ایران سے آیا, اور انہوں نے کہا کہ انج تے پھر انج صحیح, جڑے سانو نہیں مندے پھر وہ بھی گمراہ ہیں. اب اس سے یہ کشیدگی جو ہے یہ زیادہ ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو شیعہ آبادی ہے وہ عرب پاپولیشن کا ایک رسپیکٹیبل نمبر ہے, بہت بڑا نمبر ہے. ان کو جب آپ اس بات کے اوپر رگڑا لگائیں گے تو اس کا رد عمل کسی نہ کسی جگہ سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور آئے گا. تو یہ ایک تو سیکٹیرین اس کا بیک گراؤنڈ ہے, دوسرا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسرائیل ہے, اور تیسرا میرے خیال میں وہ جیسے جناب نے فرمایا کہ دولت کی فراوانی تھی. اور خیر لڑنے کی جو کیپیسٹی ہے, جہاں تک عربوں نے اپنی لڑنے کی کوئی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں کی. 100 سال ان کو ملا ہے, یعنی 1923 سے لے کے آج 1920 ہے. 100 سال عرب میں اللہ تعالیٰ نے دولت کے دروازے کھولے ہیں. آسمان پھٹا ہے, زمین پھٹی ہے, دولت عربوں پہ بارش کی طرح برسی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عرب اپنی کوئی ایسی ملٹری نہیں بنا سکے جو خود عربوں کا دفاع کر سکتی. آج بھی اگر عرب میں کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو پاکستان یا دیگر ممالک سے وہ مدد طلب کرتے ہیں. حالانکہ اگر اتنی دولت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جو ملٹری سٹرینتھ ہے اس کو پیدا کرتے, اپنی ملٹری کیپیسٹی پیدا کرتے. ایک تو یہ کہ ابھی ہماری ایز اے نیشن کیا ذمہ داری ہے کہ جب فلسطین نام کا جو ملک ہے وہ دنیا سے ختم ہونے جا رہا ہے, یہ ایک ریئلٹی اور فیکٹ ہے اگر ہم مانیں یا نہ مانیں. تو جو قوتیں, جو ممالک اس ٹائم اسرائیل کے ساتھ دستے بازو اس کا بن کے کھڑی ہوئی ہیں, اور اس ٹائم پہ کہ جب اس کے مد مقابل آنے کی بات تھی تو وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیے انہوں نے, تو ہمارا رد عمل ایک کیا ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ ان قوتوں کا مستقبل کے جو خطے میں اسرائیل کو بڑھنے سے کسی نہ کسی حد تک روکے ہوئے ہیں, چاہے وہ حماس کی شکل میں ہو, چاہے وہ لبنان میں حزب اللہ کی شکل میں ہو, یا سیریا میں کسی نہ کسی نام سے ہو, تو ان قوتوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. جی پہلا جہاں تک ہے کہ اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے, تو بطور پاکستانی کے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی آزادی کی قرارداد کس دن منظور ہوئی. 23 مارچ 1940 کو. اور 23 مارچ 1940 کو ایک ملک کی آزادی کی قرارداد منظور نہیں ہوئی تھی, 2 ممالک کی آزادی کی قراردادیں منظور ہوئی تھیں. ایک پاکستان کی آزادی کی قرارداد تھی, دوسری فلسطین کی آزادی کی قرارداد تھی, اور یہ مسلم لیگ کے جلسے میں پیش ہوئی تھی جس کے صدر قائد اعظم محمد علی جناح تھے. تو پاکستان جو ہے وہ پرنسپلی اس کا سٹینڈ جو ہے اس کی آزادی کی تحریک سے لے کے آج تک وہ یہی ہے کہ ہم فلسطین کے حامی ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو اس پہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ قائد اعظم کے موقف کے مطابق کھڑے ہیں, تو ہمارا تو یہی موقف ہونا چاہیے. بلکہ آپ کے علم میں ہوگا نوابزادہ لیاقت علی خان جب 49 میں 50 میں گئے تھے امریکہ کے دورے پہ, تو ان کو وہاں پہ ان کی جو چیمبر تھی انڈسٹری اور کامرس کی ادھر مدعو کیا گیا اور بڑا زبردست ریسیپشن دیا گیا. تو انہوں نے یہ کہا تھا وہاں پہ کہ اگر آپ اسرائیل کو ریکوگنائز کر لیں تو ہم آپ کو جو آپ کی معاشی اور فوجی ضرورت ہے وہ آپ کی پوری کر دیں گے, کیونکہ بیلنس نہیں تھا. برطانیہ نے اثاثوں کی تقسیم میں بہت زیادہ ناانصافی کی تھی ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ, کیونکہ وہ اثاثے تناسب کے اعتبار سے تقسیم ہونے تھے جو کہ نہیں ہوئے. تو پاکستان کمزور تھا اس وقت, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی فوجی اور معاشی ضرورت پوری کر دیں گے. تو لیاقت علی خان نے کھڑے ہو کے ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ جنٹل مین آور سولز آر ناٹ فار سیل. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عرب بیچیں تو بیچیں, عجمی بیچیں تو بیچیں, ہم مسجد اقصی کے سوداگر نہیں ہیں.
مختصراً میں آپ کے دوسرے سوال کا یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر واقعی وہ ان کا مقصد القدس ہے، کسی بھی ایسی تحریک جس کا مقصد تحفظ قدس ہے، تو اس کی تو یقیناً تحسین کرنی چاہیے. if they are not proxy of somebody else on some other agenda، تو بالکل ایسے جو لوگ جو غیر جانبداری سے کسی کی پراکسی بنے بغیر القدس کے کاز کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، ان کی تحسین کی جانی چاہیے. دلچسپ بات یہ ہے جی کہ مڈل ایسٹ میں جو کی پلیئرز ہیں وہ تعداد ان کی تھوڑی سی بڑی ہے، 1-2 نمبرز کا اضافہ ہوا ہے. پہلے تو اسرائیل تھا، سعودی عرب تھا، جی سی سی مینلی، اور جی سی سی کا لیڈر سعودی عرب ہے، اور دوسری طرف ایران. پچھلے تقریباً تھوڑے عرصے میں مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں جو لیبیا کا تنازع ہے اس میں آپ دیکھ لیں، القدس کے اندر آپ دیکھ لیں، باقی مسائل کے اندر بھی جو ترکی کی انوالومنٹ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے. پہلے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن گزشتہ 8-9 برسوں میں خاص طور پہ عرب سپرنگ کے بعد اور سیریا والے ایشو کے بعد ان کی انوالومنٹ زیادہ ہوئی ہے. دوسرا جو نمبر بڑا ہے مڈل ایسٹ کے اندر کی پلیئرز میں وہ رشیا ہے. رشیا کا اگر آپ دیکھیں تو رشیا کی جو مڈل ایسٹ کے اندر مداخلت ہے وہ لیبیا والے مسئلے میں بھی مداخلت کر رہا ہے. جو 2014 میں غزہ کے اوپر جو بمبارڈمنٹ ہوئی تھی اسرائیل کی، اس کے پیچھے بھی جو وجوہات تھیں ان میں سے ایک وجہ رشیا کی تھی کہ جو غزہ آف شورز ہیں ان کے اندر کچھ آئل تھا جس کا کانٹریکٹ پریزیڈنٹ محمود عباس نے ایک رشین کمپنی کے ساتھ کیا تھا، جس کو تحفظ دینے کے لیے رشین ملٹری اپنی پریزنس چاہتی تھی سمندر کے اندر. تو اس وجہ سے وہ ڈائریکٹ جو اسرائیلی امریکن انٹرسٹ ہے اس کو وہ چیز ہرٹ کرتی تھی. تو اس کا رسپانس تھا جو 2014 میں 1 مہینہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے غزہ کے اندر. ایک تو رشیا اس میں کی پلیئر کے طور پہ آیا. پھر جو تیسرا کی پلیئر جس کا اضافہ ہوا ہے وہ چائنا ہے، کیونکہ اس وقت جتنے میجر پروجیکٹس ہیں اکنامکلی ایون جو آپ کی یہ ٹرینز نئی آ رہی ہیں عرب دنیا کے اندر، جو نئے ٹریکس بن رہے ہیں، ہائی سپیڈ ٹریکس بن رہے ہیں، جو مینا اور حج کے اس کے لیے ایک ٹرین بن رہی ہے، اس کا کانٹریکٹ بھی چائنیز کمپنیز کے پاس ہے. اور باقی بھی مڈل ایسٹ میں ایجپٹ کے ساتھ یا قطر کے ساتھ، کویت کے ساتھ، عمان کے ساتھ بہت سی، اور نارتھ افریقہ میں تو بہت ہیوج انویسٹمنٹ کے ساتھ چائنا جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے. پہلے 3 تھے، جی سی سی، ایران اور اسرائیل، یعنی اسرائیل کا مطلب ہے سارا مغرب اس کے پیچھے، اور اب 3 جو ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے، ترکی، رشیا اور چائنا. تو ان تینوں کو جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا مڈل ایسٹ کی پولیٹکس میں. ترکی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 400 سال کی اس کی تاریخ ہے مڈل ایسٹ کے اندر. ان 400 سال میں اس نے اپنے بہت سے دشمن پیدا کیے ہوں گے، اور ان 400 سال میں اس نے اپنے بہت سے وفادار دوست بھی پیدا کیے ہوں گے. تو ترکی کے وفادار دوستوں کی جو تعداد ہے مڈل ایسٹ میں، اسے نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ترکی تب تک دنیا عرب میں مداخلت نہیں کرے گا جب تک ترکی اپنی ٹرکش آئیڈینٹی پہ کھڑا ہے اور سیکولر ایجنڈے پہ چل رہا ہے.
لیکن جب ترکی جو ہے وہ سیکولر ایجنڈے سے نکل کے آٹومن آئیڈینٹی کو اختیار کرتا ہے، تو جو کہ اس وقت ترکی پہ بہت زیادہ تنقید ہے پوری دنیا میں کہ وہ آٹومن آئیڈینٹی کا ریوائیول کر رہا ہے، تو وہ اگر ریوائیول کرتا ہے تو ترکی کا مڈل ایسٹ کے اندر کردار ہوگا اور لوکل سطح پہ بھی اس کو بڑی شدت سے محسوس کیا جائے گا، جو کہ ابھی پوری طرح نظر نہیں آتا، لیکن فورسی کیا جا سکتا ہے کہ ترکی کا جو انفلوئنس ہے عربوں کے معاملات کے اندر وہ بڑھے گا۔ پھر جو حجاز میں آج بھی ترکی کا انفلوئنس ہے، کوئی بلڈنگ ترکی کی اجازت کے بغیر چھیڑی نہیں جا سکتی۔ خانہ کعبہ کے سامنے وہ جو برآمدے تھے جب توسیع ہوئی ہے تو وہ وہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں اسی حالت میں، اور پھر واپس لا کے اسی حالت کے اندر رکھے گئے ہیں۔ جو موجودہ مسجد شریف ہے، مسجد نبوی، اس کے اوپر بھی عربوں کا تھا کہ جی یہ اپنی مدت پوری کر چکی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی سے انسپیکشن کروائیں، یہ اور بھی 300 سال اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بنائی اس طرح گئی ہے۔ تو اس طرح وہ مداخلت کرتا ہے اپنی عرب دنیا کے اندر، لیکن یہ ابھی محدود پیمانے پہ ہے۔ جیسے حالات چینج ہو رہے ہیں، یعنی جو اشاریے ہیں یا جس کو کہا جاتا ہے جو فلو آپ کو بتاتا ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ترکی کی مداخلت بڑھے گی مڈل ایسٹ کے اندر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔